برادران اسلام، مذہب اسلام نے باطنی و اندرونی اصلاح کے ساتھ ساتھ ظاہری شکل و صورت کو خوبصورت بنائے رکھنے کی تعلیم دیا ہے، یعنی حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت کی بھی تعلیم دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اچھی اور خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا اللہ نے کہ ہم نے انسانوں کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اور انسانوں سے مطالبہ بھی ہے کہ وہ اپنے جسم کے خوبصورتی کی حفاظت کرے اور اس میں لاپرواہی نہ برتے۔ جی ہاں، انسان کے سر کا بال بھی اس کی خوبصورتی کا ایک عظیم مظہر ہے اور اللہ رب العالمین کا ایک انمول تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اس لیے اس کے اہتمام اور اس کے کاٹ چھانٹ سے متعلق اسلام نے رہنمائی کی ہے، کیونکہ سر کے بالوں کو اگر اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو عورتوں اور بعض دیگر قوموں کی مشابہت لازم آئے گی، جو کہ شریعت میں ممنوع ہے، جسے شریعت نے منع کیا ہے۔ جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے بچے یا نوجوان بال کو کاٹنے کے سلسلے میں، بال کو بنانے کے سلسلے میں عجیب و غریب انداز اپناتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے یا ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بال بناتے وقت اپنے دونوں کنارے کے بال یا پیچھے کے بال کو بالکل چھوٹا کر لیتے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ مڈوا لیتے ہیں، اور صرف آگے کا حصہ اور یہ بیچ کا حصہ بڑا بڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آج کل کا فیشن ہے۔ ایسا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا۔ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے نافع۔ نافع سے جب پوچھا گیا کہ مل قضاء، یہ قضاء کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قضاء سے منع فرمایا تو یہ قضاء کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یحلق بعض راس الصبی، کہ بچے کے سر کے بعض بال کو حلق کر لیا جائے، بعض حصے کو مڈوا لیا جائے، اور ویترک بعضہ، اور بعض حصے کو چھوڑ دیا جائے، یعنی سر کے بعض حصے کا بال مڈوا لے اور بعض حصے کو چھوڑ دے۔ اور یہی تو ہمارے نوجوان کرتے ہیں کہ پیچھے اور دونوں کنارے کو مڈوا لیتے ہیں، بالکل چھوٹا چھوٹا کر لیتے ہیں، اور بیچ اور سامنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو بڑا عجیب انداز اپناتے ہیں کہ بال کے بیچ بیچ میں لکیر کی طرح مڈوا لیتے ہیں، یعنی سامنے یا سائیڈ میں یا کہیں بھی لکیر کی طرح بیچ بیچ میں جو ہے مڈوا لیتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں شامل ہے جو کہ منع ہے۔ اور آئیے سنن ابی داؤد کی ایک صحیح روایت میں بالکل واضح ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیا قد حلق بعض شعر راسہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے بال کے بعض حصے کو مڈوا لیا گیا تھا، وترک بعضہ، اور بعض حصے کو چھوڑ دیا گیا تھا، فنہاہم عن ذلک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کہا احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، یا تو پورے سر کو مڈوا لو یا تو پورے سر کے بال کو چھوڑ دو۔ یعنی سر کے بعض حصے کے بال کو مڈوا لینا، جیسے کنارے اور پیچھے مڈوا لیتے ہیں، یا بیچ بیچ میں لکیر کی طرح مڈوا لیتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے ہنی سنگھ اسٹائل جو ہے یہ منع ہے شریعت میں۔
یہ غیر قوم کی مشابہت ہے، یہ یہود و نصارہ کی اتباع ہے۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، ہنی سنگھ کٹنگ سے بچیں، یا اس طرح کی بال بنانے سے بچیں جس میں آپ پیچھے کو اور سائیڈ کو بالکل مڑوا لیں اور آگے چھوڑیں۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ غیر کی مشابہت اختیار کریں گے، اگر آپ دوسروں کی مشابہت اختیار کریں گے تو سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، ان کا شمار اسی میں ہوگا۔ اب آپ بتائیے، آپ جو اس طرح کا بال بناتے ہیں آپ کن کی مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی، کسی مسلمان آدمی کی، یا پھر غیر مسلم کی، یہود و نصارہ کی؟ کس کی آپ نقالی کرتے ہیں؟ کس کے اسٹائل میں آپ بال بنواتے ہیں؟ آپ کا شمار کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی میں سے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایسی چیزوں سے بچے۔